دوستو آج میں آپ کو بہت بہترین ویڈیو بتانے والا ہوں کہ تقدیر کیا ہے. تو آئیے دوستو پہلے اس کے بارے میں ویڈیو دیکھ کے پھر بات کرتے ہیں. تقدیر کیا ہے؟ اگر سب کچھ پہلے سے ہی لکھا لکھایا ہے تو ہم اپنے اعمال کے ذمہ دار کس طرح ہوئے؟ پھر اعمال کی جزا و سزا کیسی؟ پھر جنت و دوزخ کے کیا معنی؟ وضاحت فرمائیں. بھئی سچی بات یہ ہے کہ اس سوال نے ایک عرصے تک مجھے بھی ستائے رکھا اور میں سوچتا رہا کہ اگر واقعی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی سب کچھ لکھ دیا ہے کہ میں اتنے بج کر اتنے منٹ میں بیٹھ کے یہاں پہ ایک لیکچر دوں گا، یہ تقریر کروں گا، اتنے بج کر اتنے منٹ میں نماز پڑھوں گا، اتنے بج کے اتنے منٹ میں فلاں کو گالی دوں گا، فلاں کو تھپڑ ماروں گا، یہ پہلے سے ایک میرا شیڈول مرتب ہے اللہ کے یہاں، لکھا لکھایا پروگرام چھپا چھپایا موجود ہے. میرے کا قصور؟ جو لکھنے والے کا قصور ہے. بات تو خطرناک ہے نا. تقدیر کیا ہے؟ عربی میں اس کے لیے ایک لفظ لکھا جاتا ہے دینی کتابوں میں، علم اللہ السابق، اللہ کا علم جو پہلے سے اسے حاصل ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ آج میں اتنے بج کر اتنے منٹ پہ اپنی مرضی سے، اپنے ارادے سے، اپنی آزادی فکر اور آزادی عمل پہ، عمل سے کام لیتے ہوئے یہ کام کروں گا. اب بھائی کام تو میں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں، اپنی آزادی سے، اپنے ارادے سے کر رہا ہوں، لیکن اتنی سی بات تو مانو کہ اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے، علیم بذات الصدور ہے. مجھے اپنے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ کل 10 بج کے 10 منٹ پہ میں کیا کروں گا، اس کو پتہ ہے. مجھے اپنے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ میں 10 سال کے بعد کہاں ہوں گا، کیا کر رہا ہوں گا، فلاں بج کے فلاں منٹ، اس کو پتہ ہے. اس کو میرے آزادانہ، خود مختارانہ، فری ول کے ساتھ کیے ہوئے اعمال کا پتہ ہے کہ میں اپنی مرضی سے، اپنے فری ول کے ساتھ، اپنے ارادے سے اتنے بج کر اتنے منٹ پہ کیا کروں گا. یہ اس نے اپنے ہاں لکھ رکھا ہے، اس لیے کہ اس کو پوری کائنات کا نظام چلانا ہے. اس کا علم جو ہے وہ صحیح ہے، لیکن اس کا علم میرے ارادے سے نہیں ٹکراتا ہے. یہ بات میں ایک مثال سے سمجھاؤں گا. میرے ساتھ ایک واقعہ پیش ہو گیا، اس دن مجھے تقدیر سمجھ میں آ گئی کہ ہوتی کیا ہے. 1971 کی بات ہے کہ یہاں اکاؤنٹنٹ جنرل آفس میں ڈپٹی اکاؤنٹنٹ جنرل تھا. اس زمانے میں ایک مشہور نجومی تھا شیخ صادق، یہاں قلعہ گزر سنگھ میں رہتا تھا. وہ پتہ نہیں بیچارہ زندہ ہے یا فوت ہو گیا. انہوں نے دروازہ کھولا، میرے کمرے میں آ گیا. کہاں صاحب ہم آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو مستقبل کے بارے میں کچھ بتانا چاہتے ہیں. میں نے کہا میرے پاس فضول باتوں کے لیے وقت نہیں ہے، میں علم نجوم وغیرہ کو اس قسم کے یہ فضول باتوں کو میں نہیں مانتا ہوں، مشغول آدمی ہوں، ان چکروں میں مجھے مت ڈالو. انہوں نے کہا سر مجھے صرف 1 منٹ تو آپ دے دیں. میں نے کہا ہاں 1 منٹ دیتا ہوں. اس نے ایک بہت بڑا کاغذ میرے سامنے لکھا جس پہ 40 خانے بنے ہوئے تھے، 40 چیزوں کے نام لکھے ہوئے تھے، مختلف چیزوں کے نام، کتاب، قلم، اینک، کاپی، دوات، پینسل، میز، بادل، برکھا، مسجد، مندر، ایسی ایٹ رینڈم چیزوں کے نام، 40 چیزوں کے نام لکھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا صاحب آپ ان میں سے کسی ایک چیز پہ انگلی رکھ دیں یا اس کا نام آپ اس کاغذ پہ لکھ دیں. اور مجھے یہ کہتے کہتے اس نے ایک پیس آف پیپر میری میز سے اٹھایا اور اس پہ کچھ لکھا اور اس کو یوں الٹا کے رکھ دیا. میں نے کہا تم نے یہ کیا کیا؟ کہنے لگے جی میں نے وہ چیز لکھ دی ہے، وہ نام جو ابھی آپ لکھیں گے. تو اب میں پریشان ہو گیا. تماشا کی بات ہے نا کہ جو چیز میں سوچ سوچ کے اپنے ارادے سے، اپنی مرضی سے ابھی لکھوں گا، اس نے پہلے لکھ کے وہاں رکھ چھوڑ دیے میرے سامنے. اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ یار وہ چیز لکھوں جو اس نے نہ لکھی ہو. کبھی میں اس کا ارادہ کروں، کبھی اس کا ارادہ کروں، تنگ آ کے آخر میں نے کسی ایک چیز کو لکھ دیا. میری یہ ہے. اس نے جب وہ الٹایا تو وہ وہی چیز نکلی. اب پتہ نہیں یہ کیا چکر تھا اس کا، خدا ہی جانے. کوئی اس کا علم ہوگا، کوئی فن ہوگا، کوئی تک بازی ہوگی، تک بندی ہوگی کوئی. لیکن اس دن مجھے پتا چلا کہ یار اس کو جو کچھ میں نے لکھا ہے اپنے ارادے سے لکھا ہے، اپنی مرضی سے لکھا ہے، اس سے پابند ہو کے نہیں لکھا. کبھی اس میں انگلی لگاتا تھا، کبھی اس پہ، کبھی اس پہ، آخر چپ کے ایک لکھا میں نے. لیکن اس کمبخت کو پہلے سے پتا تھا کہ میں کیا لکھنے والا ہوں اور اس نے پہلے سے وہاں لکھ کے رکھا ہوا تھا. میں نے کہا یار ایک محدود علم والا آدمی میرے آئندہ کے اعمال کو اپنے ہاں لکھ کے رکھ سکتا ہے
چمکے ہوئے عمل میں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں، اپنے ارادے سے کر رہا ہوں، کوئی مجبوری نہیں ہے اس میں، لیکن وہ میری مرضی والا عمل، میرے اپنے ارادے سے کیا ہوا عمل، پوری آزادی کے ساتھ کیا ہوا عمل، اس نے پہلے سے اپنے یہاں لکھ کے رکھا ہوا. یار اگر یہ انسان کر سکتا ہے تو رحمان کیوں نہیں کر سکتا؟ اس نے میرے سارے اعمال جو میں آئندہ چل کے کرنے والا ہوں، وہ سارے کے سارے اعمال اس نے اپنے یہاں لکھ کے رکھے ہیں. اس کو انتظام کرنا ہے، میرے رزق کا انتظام بھی کرنا ہے، آگے میری زندگی، میری موت، میری قبر میں اکوموڈیشن کا پتہ نہیں کہاں کا میرے اس نے انتظامات کرنے ہیں. تو میرے بارے میں اس نے سارا ڈیٹا کلیکٹ کر کے رکھا ہوا ہے اپنی انفارمیشن کے لیے کہ یہ اپنی مرضی سے کیا کیا کچھ کرے گا. تو اس کے لکھے ہوئے ہونے سے میری مرضی ختم نہیں ہوتی، میری ذمہ داری ختم نہیں ہوتی، میرا ارادہ، میری فری ول ختم نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ ہم جو اعمال کرتے ہیں اس میں سے اللہ تعالیٰ اس کی کچھ ذمہ داری ہم پہ ضرور ہوتی ہے. کچھ کام اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اس میں شاید ہماری ذمہ داری نہ ہو، وہاں جبر ہو، لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں جن میں خالصتاً ہمیں آزادی حاصل ہے، ہمیں اختیار حاصل ہے، ہم ان کے ذمہ دار ہیں، ہمیں ان پہ جزا ملے گی، ہمیں ان پہ سزا ملے گی، اللہ تعالیٰ بچائے. اور جزا ملے گی تو جنت ہوگی، سزا ملے گی تو دوزخ ہوگی. لیکن آزادی عمل اور ارادہ ضرور ہے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی معلوم ہے کہ ہم اپنے ارادے سے اور اپنی آزادی اور اپنی مرضی سے ہم آج اور کل اور پرسوں اور سال بھر کے بعد اور 10-20 سال کے بعد ہم کیا کیا کریں گے اس کے ہاں لکھا ہوا ہے. وَعِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اس کے ہاں سب کچھ لکھا ہوا ہے. لیکن ہم جو کرتے ہیں اپنے ارادے سے کرتے ہیں اور اس کے ذمہ دار ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی دوستو، ایسے کہ آپ لوگوں نے آج کی ویڈیو دیکھی ہے تو دوستو بہت بہترین ویڈیو تھی. بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ کویسچن ہوتا ہے، یہ باتیں ہوتی ہے، یہ سوالات ہوتے ہیں دوستوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر پہلے سے لکھی ہوئی ہے تو پھر ہمیں اعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے. جیسے کہ دوستو اس جو مولوی نے اس نے بہت بہترین اگزامپل دیا ہے کہ جب میں ایک دن اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا، وہ ایک نجومی میرے پاس آیا تو میں نے اس نجومی کو کہا کہ میرے پاس فضول باتوں کرنے کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے. تو اس نے مجھے کہا کہ آپ مجھے صرف اور صرف 1 منٹ دیں. تو میں نے اس سے کہا چلے آپ 1 منٹ لے لے، آپ جو بھی کرنا چاہتے. تو اس نے میرے سامنے ایک نقشہ رکھ دیا جس پر سب کچھ لکھا، مسجد بھی لکھا ہوا تھا، مندر بھی لکھا ہوا تھا، ایسے ہزاروں چیزیں اس میں کچھ چیزیں جو ہے وہ لکھے ہوئے تھے. تب وہ کچھ اس نے میرے ٹیبل پر ایک پرچی رکھی ہوئی تھی. تو اس نے مجھ سے کہا کہ یہ پرچی ذرا مجھے دے دے. تو تب میں نے اس کو پرچی دے دی. تب اس نے کچھ لکھا. تو میں نے اس سے بہت عاجزانہ سوال کیا کہ آپ نے اس پرچی پر کیا لکھا ہے، ایسے کیا آپ نے لکھ دیا اس پرچی پر. تو اس نے کہا ابھی آپ جو مجھے بولو گے وہ میں نے اس پرچی پر لکھا ہے. تو اس نے مجھے کہا کہ آپ کے ٹیبل پر جو ایک دوسری پرچی آپ اٹھائے وہ آپ جو ہے اس پر کچھ لکھ لیں. تو میں نے جو ہے وہ ایک دوسری پرچی اٹھا لی. میں نے ذہن میں سوچا، اپنے دماغ میں یہ سوچا کہ میں ایسی چیز لکھوں گا کہ اس نے وہ چیز نہیں لکھی ہو. بہرحال میں نے بہت زیادہ سوچا، میں نے بہرحال کچھ لکھ دیا. میں نے اس پرچی پر کچھ نہ کچھ لکھ دیا. تب میں نے جو لکھا ہوا تھا اس نے وہ پرچی اٹھائی اور میں نے جو کچھ لکھا ہوا تھا اس نے اس پرچی پر پہلے سے لکھا تھا. میں بہت حیران ہو کر قدردان رہ گیا کہ میں نے کہا یہ ایسے اس نے کیا کر دیا ہے. تو میرے ان باتوں کا مطلب یہی ہے دوستو کہ جو کچھ یہ ایک عام سا بندہ ہے جو کہ پہلے سے اس نے اس کی ایک جو سوچی ہوئی خبر اس نے پہلے سے لکھ دی تھی. تو اللہ تعالیٰ ہمارے تقدیریں پہلے سے کیوں نہیں لکھے گا دوستو کہ اس بندے نے یہ کام کرنے ہیں. وہ سب کچھ جانتا ہے ہمارے ساتھ. ہم جیسے اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سوتے ہیں، دنیا میں جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ پہلے سے جانتا ہے دوستو. تو ہم اگر اچھے اعمال کریں گے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اچھے اعمال کے لیے بھیجا ہے، اپنے حکم کے لیے بھیجا ہے کہ اس قرآن مجید کے رسی کو ہم مضبوطی سے تام کے رکھیں. اگر ہم قرآن مجید کے رسی کو مضبوط کر تام کے رکھیں گے دوستو تو ہم اللہ تعالیٰ کے جو علم ہے اس سے کبھی بھی ہم ناگزیر نہیں رہ پائیں گے. لیکن اس راستے سے ہم کبھی بھی ہٹ نہیں سکتے ہیں. اگر ہم صراط مستقیم کے راستے پر جائیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات مانیں گے، اس پر عمل کریں گے. سنت کے طریقوں پر اگر ہم عمل کریں گے تو ہمیں کوئی بھی نہیں بتا سکتا دوستو. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے نامے بہت پہلے سے لکھے ہوئے ہیں. کہیں یہ چھوٹا سا آدمی دوستو، کہیں اللہ تعالیٰ اس کی ذات، اس کی بات جو کہ ہر طریقے سے جو دوستو جس نے دنیا بنائی ہے، جس نے تقدیریں لکھی ہیں، جس کو سب کچھ پتا ہے کہ یہ انسان دنیا میں یہ کرے گا وہ کرے گا. لیکن اعمال ہمارے لیے ضروری ہے کہ اعمال اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، کس لیے نہیں بھیجا. دیکھو دوستو، اعمال سے زندگی بنتی ہے.
अमाल से हमारी ज़िंदगी का रुख मोड़ सकता है, अमाल से हमारी दुआएं कबूल होती है, अमाल से अगर हम अच्छे अमाल करेंगे तो क़यामत के दिन हमारा अमलनामा हमें राइट हैंड पर मिलेंगे, हमारे सही हाथ पर मिलेंगे, तो तब हमें जन्नत की इजाज़त मिलेगी। और ऐसे बहुत से लोग हैं दोस्तों की तकदीर पर जो है वो यकीन नहीं रखते कि तकदीर पर हमें यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमारी तकदीर पहले से लिखी हुई है, हमें अच्छे अमाल करने चाहिए। हम मुसलमान हैं और मुसलमानों के घरानों में हम पैदा हुए हैं। तो दोस्तों ये बहुत बेहतरीन वीडियो थी और उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छी भी लगी हो, कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी कीमती राय हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। वस्सलाम।